بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم نیو یارک پہنچے ہیں جہاں انشاءاللہ تعالی ہم یونائٹڈ نیشنز میں جا کے پاکستان کے پیغام پہنچائیں گے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، امن برابری کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن تب تک ناممکن ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیا محاذ بھارت نے کھولا ہے، جہاں انہوں نے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے اور سندھ دریا پہ حملہ کیا ہے، اس کے بارے ہم نے دنیا کو آگاہ کرنا ہے اور ہمارا اپنا سندھو کو بچانا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام ہے۔ دہشت گردی کی سب سے زیادہ متاثر ممالک تو پاکستان ہی ہوا ہے اور ہم ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر ہمارا ہمسایہ ملک دہشت گردی کو بھی ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اپنے ملک میں مسلمانوں کو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو، ان کا ہمسایہ ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے، تو نہ ہی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہی ہم امن قائم کر سکیں گے۔ پاکستان کا امن کا پیغام ہے، ہم امن چاہتے ہیں۔ تمام اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ آپ کے لیے تازہ ترین خبریں لاتے ہیں، موسم کے حالات بتاتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ڈینس سیاست کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے آنے والی سیاست کو فوکس کرتے ہیں، نہ یہاں نوجوانوں کو، بڑوں کو راغب کرتے ہیں کہ ڈنمارک کی سیاست کی طرف حصہ لیں۔ شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے موسم کا حال جاننا چاہیں گے۔ دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے، کبھی بارش دوسرے شہروں کے حصے میں چلی جاتی ہے، کبھی کوپن ہیگن فریڈرکسبرگ میں آ جاتی ہے، تو پورے ملک میں یہ بارش اور ہوائیں گھوم رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی گھوم رہی ہے۔ شاہ صاحب جی، یہاں کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ کوئی دعا نہیں کرتا کہ آج بارش نہ ہو، میرے بچے کی شادی ہے یا میری فصل جو ہے باہر اور میں نے وہ کاٹنی ہے تو بارش نہ ہو، یا دھوپ جو ہے وہ نکلے۔ تو یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ قدرت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے نظام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت یہاں پہ جو ہے وہ بارش جس وقت دل چاہے وہ برس جاتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں ایک دھوپ یا دو دھوپ یہاں گندم کو یا دوسری فصلوں کو لگتی ہے، تو کیونکہ یہ سارے گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کو جو فارمرز ہیں ان کو تعلیمات ایسی دی جاتی ہیں کہ یہ 3 4 سال کا کورس کر کے فارمر بنے ہوتے ہیں، کسان بنے، تو پھر یہ وہ فصلوں کو فوراً سے پہلے کاٹ لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کی طرف نہیں کہ جی 10 مہینے کی دھوپ لگے گی تو کنک جو ہے وہ شگوفے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، کیڑا لگ جائے، لیکن انہوں نے کہنا نہیں، جب تک وہ اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ گندم کا وہ خشک نہیں ہوگا، ہم کاٹیں گے نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ بے شک جس طرح کے بھی ہیں، لیکن ان کا جو قانون ہے وہ اللہ کے جو اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو سب چیزیں دی ہیں، وہ اس پہ یہ پورا عمل کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ صبح بھی بارش تیز ہوئی، اب دوبارہ بارش ہو رہی ہے، اور بڑی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے یہاں ہندوستان ٹاسو وغیرہ میں، اور بیماری وغیرہ کوئی نہیں، لیکن لوگ صحت مند ہیں۔ ہاں، بچوں میں چکن پاکس جو ہے وہ کافی یہاں پھیلا ہوا ہے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں کو چکن پاکس جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے عرصے سے جو ہے وہ مختلف بان ہمن میں بچوں کو آتا ہے، اور اس کا بے شک یہاں پہ ویکسین لگے ہوئے ہیں، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو 2 3 دن بخار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چکن پاکس ہے یہ باہر ظاہر ہوتے ہیں، تو بچہ ان کو اس پہ خارج نہ کرے، اس کو چھیلے نہ، تو تاکہ اس کے نشان نہ پڑ جائیں، کیونکہ چکن پاکس میں بعض اوقات ایسے دانے ہوتے ہیں جو چہرے پہ نشان ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے، بچوں کو گھر میں کمپلیٹلی ریسٹ کرنا چاہیے، چکن اور پاکس کی اس جو کے بات اسکول کر جو رہے ہیں، بنے ہو۔ چیچک کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، چکن پاکس وہی ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو شاہ صاحب یہ تو جو سیاسی جو چکن پاکس آئے ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ جی، سیاسی تو بہت زیادہ ہیں یہاں ہمارے
ڈنمارک کی بھی سیاسی چالیں جو ہیں بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کے اوپر اب کوئی بات نہیں سیدھے منہ کر رہا، اور حالات بھی یہاں کے اتنے سنگین ہوئے ہیں کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر جو یوکرین ہے اس نے روس پہ بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور اب روس کیا کرتا ہے، اس کا جواب کیا دیتا ہے، اور کیا وہ یورپ کے ان ممالک جو اس کی مدد کر رہے ہیں ان پہ اٹیک کرتا ہے، یا یوکرین کو واپس وہ خبروں میں تو یہ یہاں تک چہ مگوئی ہیں کہ وہ ایٹم تک استعمال کر سکتے، کیونکہ اس کو بہت بڑا لاس کل جو ہے ان کے مطابق. شاہ اب صاحب کچھ عرصہ پہلے اللہ بہتر خبریں چل جانتے ہیں. رہی تھی کہ آپ اپنا سامان خرد و نوش کا سامان خرید کے 3-4 کے مہینے کا گھروں میں ڈال لیں، تو شاہ صاحب کہیں نہ کہیں یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، جنگ کی طرف جا رہی ہیں. جی بالکل، میں کہا گیا تھا کہ کم از کم 72 گھنٹے جو ہے اس کا آپ پینے کا پانی، ٹوائلٹ کا جو پانی ہے، کیونکہ اگر کمپیوٹر سسٹم بند ہو جاتا ہے، اگر وہ جیسے پاکستان نے انڈیا میں بھارت میں بلیک آؤٹ کر دیا تھا، اگر اسی طریقے سے یہاں پہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو نہ کوئی کمپیوٹر کام کرے گا، نہ بجلی کام کرے گی، نہ کوئی چیز کام کرے گی. تو وہ اگر ایسا کوئی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس خوراک ہونی چاہیے، آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے، آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے ایسی کہ بھائی آپ اس سے سروائیو کر سکیں. تو جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں، اس کا اکثر اگزامپل ہم پاکستانی ہیں، ہمارے گھروں میں دالیں بھی ہوں گی، چاول بھی ہوں گے، تو ہم کچھ، لیکن اس کے اندر ڈالنے کے لیے پانی جو ہے اس کا سٹوریج ہونا لازم ہے. اگر آپ 24 آور پانی اسٹاک کرتے ہیں تو پھر اس کو خالی کر کے دوبارہ بھر کے رکھ لیں، اور پانی اسی سے فریش بھی رہتا ہے کہ اگر آپ پانی کو، لیکن آپ کو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی وقت آتا تو وہ پانی جو ہے آپ نے ٹپوں میں بھرا ہوگا. تو یہاں پہ مچھر وغیرہ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مچھر آ جائیں گے تو آپ پانی جو ہے اس کو کور کریں، یہ کریں، تو یہاں پہ یہ پرابلم نہیں. لیکن احتیاط جو ہے، بند بوتلیں لے کے رکھ لیں، پینے کے لیے رکھ لیں، اپنے صفائی کے لیے، غسل ہونے کے لیے پانی جمع کر کے رکھ لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے ایک جو ہے وہ سول ڈیفنس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے خود حل کرنا ہے، اور یہی گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ یہاں آپ نے سول کا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر مہینے کی پہلی بدھ کو، وہ پہلی بدھ جو ہے کسی بھی ڈیٹ کو آئے تو یہاں پہ سائرن بجتے ہیں، 12 بجے یہاں پہ سائرن بجتے ہیں، بلکہ آپ کے جو موبائل ٹیلی فون ہے، آپ کے انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر بھی وہ سائرن آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچانک اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو آپ یہ سائرن سنیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ کھل گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا روزہ سٹارٹ ہوا ہے، یعنی کہ کوئی پرابلم ہوگی یا کوئی اتنی بڑی پرابلم ہوگی ہے کہ آپ کو جو ہے اپنا تحفظ کرنا پڑے گا. اس بدھ والے دن نہیں، بدھ والے دن تو وہ میں نے بتایا نا کہ مہینے کی ایک بدھ یہ آرام ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ الارم پورے شہر میں گونجے اور یہاں پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ نہ کرے خطرناک ہو گیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی تیار ہونا پڑے گا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں کل یا پرسوں یا چوتھ. بوٹلز کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ آپ پانی کے بوٹل کو رکھ سکتے ہیں سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، آپ وہ لا کے رکھ دیں. اس کے بعد جب وہ پیریڈ آپ کا آسانی سے گزر جاتا ہے تو آپ اس کو پی لیں، اس کی جگہ نہیں لا کے رکھتے. تو یہ ویسے بھی ہیلتھی چیز ہے، کیونکہ یہاں پانی، پینے کے پانی میں بہت زیادہ کھیلک ہے، اور کھیلک جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کے بال گرتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے، جسم کے بال گرتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ پسینہ نہیں لیتے. تو ہم وہ قوم ہے جس کو پسینہ نہ آئے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو راجہ صاحب یہ تو جنگی حالات شاہ کے صاحب اوپر یہ جو تو اس جنگی میں نے حالات بات. ہے. میں جو دیکھوں گا کہ یہ جو خبریں ہیں، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خبریں ہیں، کمیونٹی کے الیکشن ہوتے ہیں، دن بدن جو ہیں وہ دن تھوڑے رہ رہے ہیں. کہتے تھے 2 سال پہلے کہتے تھے جی وہ نومبر بڑے دور ہے جی. تو شاہ صاحب اب نومبر تو بہت قریب آ رہا ہے. ابھی عید آ جائے گی، عید کے بعد جو ہے وہ آج شروع ہو جائے گا، آج کی چھٹیاں بچوں کی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارے چیزیں چلتی رہیں گی، لوگ چھٹیاں پہ چلے جائیں گے.
الیکشن کی طرف ویسے بھی توجہ نہیں دیتے. کینڈیڈیٹ جو آخری دنوں میں باہر نکلتے ہیں, ابھی تک ہمیں کینڈیڈیٹس کا پتہ تو ہمارے اپنے ذرائع سے پتہ چلتا ہے, لیکن کینڈیڈیٹ چند کینڈیڈیٹ ہیں جو دلچسپی لیتے ہیں, باقیوں کو دلچسپی نہیں. انہیں پتہ ہے کوئی نہ کوئی ادھر ووٹ دے گا تو دوسری طرف ہمارا جو دیسی طریقہ ہے مخالفت پیدا ہو جائے گی. ہماری توجہ جو مبذول ہوئی ہے, ایک سیالکوٹ میں الیکشن ہوا, اس بی بی کے والد فوت ہو گئے تھے, وہ پہلے بھی ایم پی اے تھے, ان کی بیٹی بن گئی ہے, تو سوشل میڈیا اور پورے پاکستان میں دوبارہ آگ لگی ہوئی ہے جی سیٹ کے لیے. تو شاہ صاحب آپ کو دلچسپیوں کا اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی سوچ کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. اس طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا شاہ صاحب کوئی. دیکھیں جی اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ اس ملک کی سیاست پہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے, ہمیں اس ملک کی سیاست کرنی ہے. 31 مئی کو ختم ہو گیا. آپ کے پاس اگر 1000 کروڑ کا یا کوئی پرانے نوٹ پڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹلی ہی بین ہو گئے ہیں. وہ اب ٹوائلٹ پیپر کی طرح بالکل فضول, ٹوائلٹ پیپر تو پھر استعمال ہو سکتا ہے, وہ کاغذ وہ آپ اس کو فوٹو میں لگا کے رکھ سکتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک نے بالکل گورنمنٹ نے بین کر دی. لوگوں کے پاس ابھی بھی کئی ارب ڈالر وہ کروڑے جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں ملے. اندازاً 4 سے 5 ملیارڈ جو ہے وہ باہر ابھی بھی سرکل کر رہا تھا, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو اب یہ جو پرابلم شروع ہوئی ہیں کمیونوں کے اندر, جو ہمارے کونسلرز جو ہیں, ڈینش کونسلرز کہہ لیں, پاکستانی کونسلرز کہہ لیں, ہماری سیاست سے ہماری سیاست کی ڈینش سیاست کی سوچ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن کیا ہم ڈینش سیاست کو جانتے ہیں, ہم سیاست لا کو جانتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے سمیت ہم سب لوگ ہی 0.0 ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قوم کو دھوکے میں رکھا, اندھیرے میں رکھا, ان کو بتایا نہیں کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں, اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ اس کے جو کونسلرز ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ میں راجہ صاحب ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ریڈیو سے آپ کے پاس یہ بات ثابت ہے کہ 2017 سے لے کے اب تک ہم کمیونوں کے الیکشن اور کمیونوں کے جو کونسلرز ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے. بہت سارے کونسلرز اور ایکس کونسلرز آپ کے پروگراموں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس 10 دن پہلے جو تجزیہ نگار ہیں, جو فلکے تنگ کے جو سب سے بڑے جو سیاست کے سب سے بڑے جن کو گرو کہا جاتا ہے تجزیہ نگاروں کو, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی ایل تھنگ نیوز کے اندر کہ جو کونسلر ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر سے زیادہ مضبوط ہے, وہ زیادہ آزاد ہے, وہ زیادہ پیسے سرمایہ اپنی عوام پہ خرچ سکتا ہے بیوروکریٹس کے مقابلے میں, کیونکہ جو پارلیمنٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوروکریٹس اور قانون کی زد میں آتے ہیں. وہ قانون تو بناتے ہیں لیکن ان کے بس میں یہ چیزیں نہیں. لیکن کونسلر جو ہے وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب اس میں ہمارے کونسلرز نے بے شک ان کو غصہ لگے, بہت جو مرضی کہے, ان کو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ جو قانون اب بن گئے ہیں اور جو 1 جنوری سے بھی لاگو ہوئے ہیں, اب جو یہ قانون کیا نام ہے 1 جولائی سے لاگو پائپ میں آ گیا ہے, جن کو آلریڈی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. آج بالکل آج پھر جو فراڈ چیز پینشن ہے, جو لوگوں نے پینشنیں پہلے لی ہیں, اس کے اوپر ایک پروفیسر نے یہ کہا ہے کہ ٹیم کے ساتھ مل کے جو اس کو آبزرو کر رہی, جو اس کو دیکھ رہی تھی کہ جن لوگوں کو 2021, 22, 23 اور 24 میں بڑی آسانی سے پینشنیں مل کی ہیں بیماری کی, ان میں کیا رکھنے ہیں, ان کے اندر کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کمیونوں نے کچھ اس کے اوپر لکھا ہے فائل, اس کا مطلب ہے غلطیوں کے اندر ہی غلطیاں ہیں. تو اتنی بڑی غلطیاں انہوں نے کی ہے, تو اس کا اب جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر انہوں نے الزامات یہ لگائے ہیں
کہ سب سے زیادہ جو فارنر ہے خصوصی طور پہ مسلمان، اور وہ فارنر جو یورپین یونین سے باہر سے اور اسکینڈینیویا اور یورپین یونین سے باہر سے آیا ہوا ہے، وہ بالکل کام نہیں کرتا، بیکاری میں رہتا ہے، بیکار کھانے کھاتا ہے، سارے ٹریولز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کی ایڈوانس کیا لیکن ہوتی شاہ ہے صاحب جو کام کرتے ہیں، جو سوشل نہیں لیتے، بے روزگاری یا الاؤنس نہیں لیتے، ان کو بھی قانون کی زد میں رکھا ہوا ہے، ایسے لوگ تو قانون سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نہیں جی، وہ بھی قانون کی ذات میں ہے کہ خدا نہ کرے کبھی نہ کبھی تو ان کے حالات کسی نہ کسی سے نہ ہو، اگر وہ کوئی جاب لیس ہو جاتا ہے یا کوئی جنگ کا حالات ہو جاتے ہیں یا کوئی اکنامیکلی جیسے اب جا رہا ہے یہاں پہ، تو کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اثرات تو سب پہ پڑتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو کرائم کے بنائے ہیں سزائیں، اور ان سزاؤں سے اتنی سخت سزاؤں کے بعد اب انہوں نے ایک نیا بل پیش کیا ہے کہ یہ جو سخت ترین سزائیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں نا، اس کو بھی ڈبل اپ کیا جائے۔ تو اگر یہ ایسی باتیں ہوگی تو یہ تو بہت، دیکھیں آگے یہ ہوتا تھا کہ آپ گاڑی تیز چلا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کا لائسنس جو ہے 1-2 سال کے لیے کینسل کر دیا، یا 5 سال کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے اگر آپ نے خطرناک کیا ہے، اور جرمانہ کر دیا یا آپ کو تھوڑی سی جیل بھیج دی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ آپ کی پوری گاڑی کو ضبط کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ لیزنگ گاڑی ہے کیا، آپ کو وہ گاڑی کے پیسے بھی گورنمنٹ کو ان کو دینے پڑیں گے آپ کو۔ یعنی کہ آپ کو اتنا زبردست پھنسا دیا ہے کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے ہیں، اور آپ کو مٹی سے بھرا جا رہا ہے، تو یہ آپ نہ سانس لے سکتے ہیں نہ کچھ۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اتنے سخت قوانین بنا دیا ہے کہ آپ کچھ، اب یہ جو پینشنرز ہیں ان کو شاہ واپس صاحب ان لائیں کی گے روک ان تھوک سے۔ کے لیے کون کام کرے گا؟ دیکھیں جی، ان کے لیے جو اس وقت، کیونکہ میں تجزیہ نگار کی طرف تھنک ٹینک کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ پارٹیاں جو فارنرز کے حق میں بولتی ہیں، جو فارنرز کی آزمائی ہوئی پارٹی ہے، وہ پارٹیاں جو ان کے حق میں ہیں، ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو پارٹیاں جن کو ہم ہمیشہ ووٹ ڈالتے ہیں، دیکھو ڈینش بھی پارٹی چینج کرتے ہیں بہت زیادہ، جب یہ یہاں پہ تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ پول کے میلنگز لیتے ہیں، تو وہ مختلف لوگوں کو میل کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا تجزیہ کریں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا، تو کیا اس دفعہ آپ نے اسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے یا کسی نئی پارٹی کو۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں ہاں پچھلی دفعہ ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اس دفعہ ہم نئی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیوں یہ کیا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی یہ پرانی سے کام خراب ہوا۔ تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے کونسلرز کام کر رہے ہیں، اگر ان کا جن کونسلرز، ڈزنٹ میٹر کہ وہ ڈینش ہے یا پاکستانی یا ٹرکش ہے کون، کیا اگر انہوں نے آپ کے لیے کام نہیں کیا، اس کمیون نے آپ کے لیے کام نہیں کیا، تو آپ ان کے جھوٹے باتوں پہ مت جائیں، آپ اس چیز پہ مت جائیں کہ جی میں نے آپ کے بچوں کے لیے اسکول میں کچھ کیا۔ یہ تو یہاں کی تو شاہ صاحب جو اب ہے، موقع ہے نا، الیکشن آ رہے ہیں، سب لوگوں کو ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے اس ملک میں، تو حساب کتاب پھر برابر ہونا چاہیے ووٹوں میں۔ جی برابر اس لیے ہونا چاہیے کہ جو سٹینڈرڈ مینیو ہے، جو سٹینڈرڈ چیز آپ کہیں بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، جو آپ کو سٹینڈرڈ مینیو ہوتا ہے، یا آپ گاڑی خریدتے ہیں تو جو سٹینڈرڈ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ تو گاڑی میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ نے لازمات لے رہے ہیں کہ اس کے اندر اے سی نہیں تو ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، فلانی چیز، تو وہ اس کے آپ ایکسٹرا پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو سٹینڈرڈ چیزیں ہیں وہ اس کی تو ہمیں ڈیمانڈ ہی نہیں، ہمیں تو وہ ڈیمانڈ ہے کہ جیسے اگر میں غلطی کرتا ہوں، میں تھوڑا سا تیز چلا لیتا ہوں گاڑی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں کوئی گاڑی کو اوور ٹیک کرنے میں اسپیڈ اپ ہوتا ہوں، تو میری گاڑی ضبط کرنے کا طریقہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پھر آپ گاڑیاں دوسروں کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے، پھر آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس کے اندر اتنے زیادہ فالٹس ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ آگے یہ ہوتا تھا کہ سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد آپ کو ٹیکس والے جو تھے وہ ٹیکس بھیجتے تھے یا آپ کو بھی، اب یہ کیا ہے
کہ آپ کو ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد نیا ٹیکس جو بیکار ہے ان کو بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس والوں نے یہ انفارمیشن دیا، یہ انفارمیشن دیا. بھائی ٹیکس والوں کو انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ کوئی آبرس کی جو ہے وہ ہر مہینے 100% کوئی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس والوں کو نہیں بتاتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی انکم کا ٹیکس بھیج دیتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ اس کی اکنامی اچھی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹیکس اس کے ورکرز کا ہوتا ہے وہ بھیج دیتا ہے. لیکن اس سے جو جس طریقے سے لوگ پینشنز لے رہے ہیں، سوشل لے رہے ہیں، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سوشل کا قانون یہ کر دیا ہے کہ آپ کو منیمائز کر دیا ہے. آپ کو سب سے کم یعنی 6,200 5,800 سے لے کے 6,200 کروڑ تک یہ آپ کو ہائیسٹ جو ہے وہ دیں گے اپنا سوشل اور دوسری چیزیں. تو اس کے اندر اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ آپ کو مینٹلی طور پہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ فوراً سے پہلے کام ڈھونڈیں. اور پھر اگر آپ کو کام ملتا ہے یا یہ کام دیتی ہے گورنمنٹ، آپ کو کام دیتی ہے تو گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ 11,600 کروڑ کے اوپر منتھلی آپ کو کام پہ بھیجتی ہے. اس کے اوپر نہ آپ کے گھنٹے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کے جو وہ ہے وہ آپ کے لیے وہ سود مند ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ ٹیکس دے کے پھر بھی آپ کو 8-9 ہزار یا 7,000 کروڑ جو ہے وہ منتھلی آپ کو ملے گا. آپ اپنا گھر رن نہیں کر سکتے. یہاں پہ اتنی زیادہ افراط زر ہو چکی ہے، ہر چیز یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے مالٹے ملتے تھے، مختلف قسم کے فروٹ، ایک ایک فروٹ کی کئی اقسام بھی یہاں پہ ملتی تھی. اب وہ ختم ہوتی ہے، اجڑے ہوئے لگتے ہیں، کئی تو بالکل پھل نہیں ہوتے. خیر ہمارے عربی پاکستانیوں کی دکان، افغانیوں کی دکانوں پہ تو ہر پرانے قسم کا بھی مال مل جاتا ہے، وہ پہ تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن ڈینش جو ہے یہ بھی اب جو ہے اوور ڈیٹڈ مال جو ہے یہ بڑی بڑی سپر مارکیٹس یہ بھی بیچنے پہ تیار ہو گئی ہے اور یہ بیچ رہے ہیں، اوور ڈیٹڈ فروٹ بھی بیچ رہے ہیں. تو اس سے حالات کا یہ تقاضا یہ ہے کہ یہ اکنامکلی جو ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے اپنی عوام سے. انہوں نے 59 ملیارڈ کرونا جو ہے یہ یوکرین کی وار کے اندر انہوں نے گھسیٹ دیا، دوسری جنگوں کے اندر بھی، اور یہ ہم ٹیکس پیئر کی جیب سے یہ پیسہ جا رہا ہے. تو یہ کون پارٹی ہے جو ان کے خلاف بول رہی ہے؟ یہ کون پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم کمیونوں کے اندر جو ہے یہ فیسلٹیز لے کے آئیں گے؟ کیا کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا جو بندہ ہے جس نے یہاں 30 سال یا 20 سال یا 10 سال کام کیا ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو میں اس کو اس کے وہ رائٹس دوں گا کہ وہ سروائیو کر جائے؟ نہیں. کیا کوئی ایسی پارٹی آپ مجھے بتا دے، آپ بھی تو یہاں اتنا عرصہ آپ یونین میں بھی رہے ہیں، آپ کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ مجھے بتا دے یا کوئی اور آ جائے جو ہمیں سن رہا ہے آگے یہ بتا دے کہ کیا کوئی ایسا ہے لا یہاں پہ کہ وہ کسی کمیون میں کہ وہ ہمارے سروائیول جو بندے بیکار ہو گئے ہیں یا ان کے کوئی پرابلمز ہیں ان کو کوئی چیزیں دے. تو یہ مسئلے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ انشورنس سے ہے، انشورنس سے بھی جو ہے وہ آپ کے آگے پالیسی بیچتے ہیں اور وہ پالیسی جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. وہ کہتے کچھ ہے، جب آپ کی انشورنس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ غور نہیں کرتے کہ ان انشورنسوں کے اندر بینیفٹ کیا ہے. ایک ہے آپ کی لائف انشورنس، ایک ہے آپ کی فسٹنگ. آپ ان کو غور سے پڑھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کیا کیا چیز ہے. مجھے اتنی زیادہ رپورٹیں ملی ہیں کہ بعض انشورنس کمپنیوں نے، مشہور انشورنس کمپنیوں نے صرف بندوں کو 1,200 دو ہزار کروڑ سے لے رہے ہیں سالانہ. اور ان کے اندر کیا ہے جی، اگر آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانتوں میں کوئی نقص ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کو 5 یا 10% جو ہے وہ دیں گے یا ہم اس کو کور کریں گے اگر وہ کوئی ایکسیڈنٹ میں، یا پھر آپ کو کوئی تھوڑی بہت ایکسیڈنٹ میں کوئی ہو گیا تو اس کے اندر 15% آپ کریں گے. لوگوں کو صرف یہ شیشہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم آپ کو 5 لاکھ 6 لاکھ کروڑ دیں گے. اب سارے بندے تو ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹل ڈیتھ پہ جاتے. تو
ان کو اتنے ہزاروں کروڑ ان سے لے کے، تو یہ جو بے ایمانی کی یہ ہے، اور باقی اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور نقص ہو جاتا ہے، تو اس کی آپ کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا. تو یہ اگر وہ 5-10% ہی آپ کو دے گے، تو وہ اگر آپ نے جو پیسہ ان کو دیا ہوا ہے انشورنس کمپنیوں کو، تو تو شاہ آپ کو صاحب تو یہ جو نقصان ہی نقصان ہے. علاج ہے، جو صحت کے علاج کے جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، دانتوں کا، آنکھوں کا، اور بچوں کے دانتوں کا. اسکولوں میں تو فری علاج ہوتا ہے. تو شاہ صاحب یہ ڈنمارک میں فری علاج کیوں نہیں کر سکتے، جو ایک مافیا بنا کے رکھا ہوا ہے ان ڈاکٹروں کی شکل میں؟ دیکھیں جی، اب بالکل یہی چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ پائپ لائن میں آ رہی ہے کہ اب آپ کو ہر چیز کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگ ملک سے زیادہ عرصہ باہر رہ رہے ہیں اور آپ کے وہ دن دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کسی وقت خدا نہ خواستہ پکڑے جاتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا قانون جو ہے کیا وہ لاگو ہونے کو جا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو رہا ہے. کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں بزنس مین ہوں، اور آپ کو وہ پوچھتا ہے جی آپ نے 10 دفعہ پاکستان سفر کیا، 10 دفعہ آپ لیبنان ٹور گئے، 10 دفعہ آپ انگلینڈ چلے گئے، تو کیا آپ کا کوئی فارمول تھا وہاں پہ؟ کیا آپ نے اپنی بزنس کارڈز وغیرہ میں وہاں پہ کیا بزنس ایکٹیویٹیز کی؟ نہیں کی. تو یہ آپ کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو پکڑیں گے، اور پھر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ملیا بیٹ کر کے رکھ دیں گے. انہوں نے اتنے ناجائز اختیارات بنائے ہیں کہ جس کے اوپر ہماری فریڈم ختم ہو گئی ہے. ہم لوگ آزادی سے اب سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہے. تو ہمیں یہ کوششیں کرنی چاہیے، ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ اب کل آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہم سب لوگ کر رہے تھے، تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستانی وفد بھی آنے کے امکان ہے. تو میں نے وہ فوراً اس کی کاپی بھیج دی تھی، کیونکہ کوئی بندہ میرے پہ یقین نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس کی کاپی نکال کے بھیج دی تھی کہ 31 جولائی سے لے کے اور 31 دسمبر تک ڈنمارک جو ہے اس کے پاس پریزیڈنشل EU کی یعنی کہ یورپین یونین کا یہ فورمین بن جائے گا. اور یہ اتنی پاورفل پوسٹ ہے کہ یہ سارے یورپین کے اندر جو ہے اس کے میٹرز کو دیکھتے ہیں. تو اگر یہ ہماری وہ لوگ آتے، جیسے یہاں بھارتی وزیر خارجہ ہو کے گیا، اگر ہمارے لوگ آتے یہاں تو ہم ان کے لیے لابنگ یہاں پہ کرتے، تو وہ بڑی اچھی بات تھی. لیکن ہمارے لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز، وہ جی ہمیں نہیں انفارمیشن آئی، جی آپ کو کیسے آ گئی جی فلان. بھائی آپ سارے میڈیا کو کنگالے، شاہ آپ ایک صاحب دو یہ میڈیا نہ دیکھیں نا، پڑھیں. جو چیزیں ہوگی اب جہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں تو جو ہے وہ اپنی الیکشن کی طرف دیتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک MP کا الیکشن تھا اور پورا سوشل میڈیا اس پہ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، ہر طرف سے لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں، اور اس میں کیا کہ اب دوبارہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہے. لیکن یہاں کیوں نہیں الیکشن کی طرف ایکٹیو ہوتا؟ اگر یہاں ایکٹیو ہو جائے الیکشن میں، لوگوں کو راغب کریں کہ آپ نے ووٹ دینی ہے، تو یہ آپ بچوں کا مستقبل ہے. اسکولوں کی کمیٹیوں میں بنے، ہر دفعہ آپ اور ہم کہتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ بالکل اس طرح توجہ نہیں دے رہے، الیکشن کی طرف نہیں دے رہے. 18 نومبر کو الیکشن آ جائیں گے، کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی توجہ نہیں دیتے. اب شاہ صاحب ایک اور خبر ہے کہ ریجن میں جو ہے وہ تیسرا کینڈیڈیٹ بھی کوئی آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ جی بالکل، میرے پاس کوئی خبر نہیں. آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا، سننے میں تو بہت ساروں کے نام آتے ہیں، لیکن نام کون ہے، کون سی پارٹی سے آ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ابھی ہوا میں ہیں. کیونکہ آلریڈی جو ہے ریجن میں 2 پاکستانی آ چکے ہیں اور ان دونوں کو ہم کنفرم بھی کرتے ہیں. تو باقی تو ابھی تک تیسرا کوئی نام نہیں آیا. اور اگر کوئی آزاد پلیٹ فارم سے آتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ ہے کہ ہم لوکل سیاست میں حصہ لیں. آپ لوگوں نے اگلے دن جو وزیر خارجہ کے اوپر آ کر یہاں پہ جو ڈیمونسٹریشن کی، وہ جو 180 جتنے بھی بندے تھے، میں ان کو محب وطن اور پاکستانی اور دل سے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بدنام ہوا ہے، اور اس کو اتنی شرم آئی ہے، وہ اتنا چیخا ہے، اتنی چیخو پکار کہ ہر سوشل میڈیا، ہر
ہر ٹی وی پہ، ایکس پہ، ہر جگہ ٹویٹر پہ اس کی خبریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے نیشنل لیول کے سب سے بڑے ANI جو اس کا سب سے بڑا ٹی وی ادارہ ہے، اس کے آگے میڈیا کا ادارہ ہے، کنفرم انڈیا کا ایشین ایجنسی، نیشنل ایجنسی جو ہے، اس کے میڈیا پہ وہ رویا ہے کہ یہ کہاں سے نکل آئے ہیں، یہ کہاں سے آگے انہوں نے میرے سامنے ڈیمونسٹریشن کیا. میں دوسری جگہ پہ بھی گیا ہوں تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ انہوں نے ان کو کس طرح انفارمیشن دیکھیں. یہ چیز ہوتی ہے جو لوگ اس ملک میں رہتے ہوئے، اس قوم میں رہتے ہوئے یہاں پہ وہ ویک اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو. شاہ صاحب یہ ان کی جمہوری ملک انفارمیشن ہے، کو یہاں جمہوری تقاضے پورے کریں تو آپ ہر جمہوری رائٹس لے سکتے ہیں، لیکن جمہوری رول تو اپلائی کریں. انہوں نے ڈیمونسٹریشن لیکن کی، راجہ رولز صاحب کے اپلائی سوال کیے. وہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، وہ ڈنمارک تشریف لائے، وہ کسی حال میں انہوں نے جو بک کرایا، اس کے بعد اپنے لوگوں کی وہ تعریف کر رہے تھے. دوسرے لوگ جو تھے جو اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس کو جو بہت سارے جو ہے وہ نعرے بازی وہاں ہو رہی تھی. تو وہ جمہوری ممالک کے اگر دعوے دار ہیں، نریندر مودی جو ایک دہشت گرد تنظیم کے جو بچانے و جانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو سمجھا کے بھیجنا تھا بھئی آپ جا رہے ہیں، وہ جمہوری ملک ہے، وہ ہم جیسوں کے ملک نہیں ہیں جہاں ہم یہ چلاکیاں کرتے ہیں. وہ جمہوریت والا ملک ہے، وہ جمہوری طریقے سے اپنا ہر حق لے لیتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ جمہوری طریقے سے ہوا. اگر تھوڑے ہی بندے تھے یا کچھ چند منٹوں کے لیے وہ آئے تھے تو وزیر خارجہ صاحب پچھلی طرف کیوں جو اپنے گارڈز کی ساتھ مل کر جو پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور پھر ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انسلٹ کر رہے تھے جو جمہوری طریقے سے کام کر رہے تھے. تو وہ اپنا جمہوری رویہ دکھاتے شاہ صاحب. اور شاہ صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے ملک ہے، یہاں ان کے شہری بہت زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے ہیں، تو وہ ایسے چیزوں کو کنڈیم کریں. اسی طرح اگر ہمارے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، اب دیکھیں جو جہاں جہاں وفد نکلے ہوئے ہیں یہ غریب ملکوں کے وفود ہیں اور عیاشیاں اڑا رہے ہیں، گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو شاہ صاحب جس ملک کو ابھی پتہ نہیں ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو جن کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ایٹم بم کا کریڈٹ جاتا ہے، PIA کا کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان ایمبیسی کا کریڈٹ جاتا ہے، ان کا نواسہ آ رہا ہے. تو وہ اتنا عرصہ وزیر خارجہ رہا تو اس نے کیا کیا؟ یہ آپ کی بات بالکل ریلیونٹ ہے. جو پہلا آپ نے بات کی ہے کہ وہ چیخا ہے، تو وہ چیخا اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو گردن سے جتنے بھی وہاں کمیونٹی کے لوگ تھے اور جو وہاں پہ محب الوطن پاکستانی اور ڈینش تھے، شاہ انہوں صاحب نے اس کو کمیونٹی گردن کے سے دبوچا سرکردہ تو وہ لوگ تھے، چیخا. باقی تو کام پر تھے یا اپنے بچوں کے ساتھ تھے. چھٹی والا دن بھی اگر جمعے والا دن تھا تو نہیں شاہ صاحب بڑا تو مشکل راجہ ہوتا صاحب ہے ان سوال چیزوں یہ میں نکلا ہے ایمرجنسی میں اتنی نہیں شارٹ راجہ نوٹس میں. صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں، دوسروں کے بچے نہیں ہیں، پوتیاں پوتے نہیں ہیں، سب کے ہیں، لیکن جو بندے ہر شاہ چیز کو صاحب جب چھوڑ کر آپ کو آتے ہیں. فکر ہے نواز شریف کی، جب آپ کو فکر ہے عمران خان کی، جب آپ کو فکر ہے مولانا طاہر القادری کی فکر، جب مولانا فضل الرحمان کی فکر ہے، بلاول کی فکر ہے، تو جب ان لیڈران کی فکر ہے، بحری قزاقوں کی فکر ہے، تو شاہ صاحب نتیجے تو اسی طرح نکلیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جس طرح اس سنڈے کو آپ کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ لوگوں نے جو حصہ لیا ہے ڈبیٹس میں اور سامنے آئے ہیں، اسی طریقے سے زیادہ لوگ آئیں اور اپنی رائے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس پارٹی سے کھڑا ہوں. نہیں، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو تو سٹینڈرڈ فارمولا یہاں کا سیاست کا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہماری تکلیفات ہیں اور جو یہ پہلی جولائی اور جو 1 جنوری 2025 سے لے کے 1 جولائی تک جو قانون اندھے قانون زیادہ بنے ہیں، ان کو آپ کیسے ڈیمولش کریں گے، ان کے ساتھ آپ کیسے فائٹ کریں گے. اب تو پارلیمنٹ نے یہ مان لیا ہے اور پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور جو ہیں وہ کونسلر ہے. اور اب اگر آپ یہ ہمیں آ کے کہیں جی کہ ہم کونسلر جو ہیں جی ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا، تو پھر آپ کونسل کا پلیز الیکشن نہ لڑیں، پھر آپ اس طرح کریں شاہ کہ صاحب آپ جو نومبر آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا یہ کونسلر کیا کرتے ہیں گروپوں میں، یہ اپنے اپنے سسٹم میں جائیں گے. برادری سسٹم آپ نے کافی دنوں سے برادری سسٹم کا نام نہیں لیا. یہ سارے اس طرف بھاگیں گے اور لوگوں کو انوالو کریں گے. ڈیفینیٹ جہاں ہوتے ہیں آپس میں بھی اپوزیشن ہوتی ہے، ایک طرف مخالف جو ہیں وہ آ جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، باہر سے جو ہے وہ بادل کی طرح مینڈک بہت سارے آ جائیں گے.
تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر یہی ہوگا کہ جو قانون بن گئے ہیں ان کے تحت جب ان کے اپنے گھر والے، ان کے اپنے برادری کے بندے جب یہاں سے ڈپورٹ ہونے شروع ہوئے، اور یہ جو قانون بنے ہیں اس میں ڈپورٹیشن ہے، جب یہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے تو پھر یہ چیخیں گے، پھر ہم کہیں گے بھائی آپ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہماری تو پوزیشن ہی کوئی نہیں، ہم تو صرف میڈیا پہ بات کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، جاؤ جا کے پوچھو ان سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی شاہ صاحب کہ بہت ہم چیزیں ان پریشان کر رہی ہیں، بچوں کا مستقبل ہے، یہاں کے قانون قاعدے ہیں، اور دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ٹٹو بنتے جا رہے ہیں، بننے کا ان کو بڑا شوق ہے، اللہ جانے کیا اس میں ملتا ہے، کوئی کام ملے ہوئے ہیں، کوئی سیلری لگی ہوئی ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ شاہ صاحب یہاں کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے آپ، اور ہم کتنا شور ڈالتے ہیں، سالہ سال سے ڈالتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں، یہاں کی سیاست میں حصہ لیں۔ آپ ووٹ کے لیے وہاں چیختے ہیں، آپ کو جہاں ووٹ کا حق ہے وہاں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اپنے رائٹس لینے کی کوشش کریں۔ آپ کمیون میں بتاتے ہیں کہ سٹی کونسل کے پاس کتنی کمیونز میں طاقت ہوتی ہے، ہمارے سارے جو بچوں کے معاملات ہیں وہ سارے کمیون کے ساتھ ہیں، بچوں کے اسکولوں کے ہیں، باقی اسپتالوں کے، ہر طریقے کے جو معاملات ہیں سارے معاملات کمیون میں، سڑکیں گلیاں محلے یہ سب چیزوں کے معاملات ہیں، درختوں کے، پارکوں کے، پانی کے، یہ سارے معاملات شاہ صاحب کہاں پڑے ہیں؟ آپ بتا بتا کر تھک گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہاں سے بجٹ ملتا ہے، کہاں سے پیسے ملیں گے، کہاں اس کمیٹی میں جائیں گے۔ تو شاہ صاحب جب یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں شاہ صاحب۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کونسلر، ایکس کونسلر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بچوں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ کیا بچوں پہ کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ بچے تو ہر دور میں گورنمنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کو فلائی ایم کے اندر دوسرے ڈانچوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس بھی نہیں بلکہ وہ ڈانچوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ ہے؟ صرف ماں باپ ہی نہیں پورے ہوتے بلکہ ماں باپ جو پیسہ سرمایہ پیچھے کوٹھیاں بنانے میں بانے پیں گے، کیا جو ان کو فیریے پیں گے ملتے ہیں وہ بھی یہ بہن کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، ہم نے فلانے کھوسے کو بلا لیا یا فلانے چودھری کو بلا لیا، فلانے شاہ کو، شادیوں پہ کروڑوں روپے کے وہاں پہ یہ بینر شو کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ پائپ لائن انہوں نے فیس بکوں پہ خود بنا کے اپنا ستیہ ناش کر لیا۔ اب وہ فیس بکیں جو ہیں وہ ان کے لیے مجبوری بن گئی ہے۔ اب اگلے دن بحث ہو رہی تھی کہ یہاں جو چھوٹی سے چھوٹی بھی شادی ہوتی ہے اس کے اوپر 1 لاکھ کروڑ جو ہے وہ لگتا ہے۔ اب وہ 1 لاکھ کروڑ کہاں سے جمع ہو رہا ہے، کہاں سے وہ لے کے آ رہے ہیں؟ ان ماں باپ کی کیا اتنی سورس آف انکم تھی کہ انہوں نے 1 لاکھ ایسے جمع کیا؟ پھر وہ ہر بچے پہ اگر اتنا پیسہ جمع کریں گے کیا انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی لیگل شادی کرتے ہیں تو شادی ہال میں آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ٹھیک ہے کچھ لوگ مل جل کے وہ اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو ان کو فری بھی ہو جاتا ہے، لیکن تو شاہ صاحب ٹیکس آپ جو کا ہے ساری کہنے کا دنیا میں دیا مطلب جاتا یہ ہے کہ یہاں کے قانون قاعدہ جو ہے جب پھر مجبور کرے گا تو پھر لوگ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ہے۔ شاہ انہوں صاحب نے پائپ لائن کوشش پہ ڈال کریں دیا کہ ہے یہ انہوں نے۔ آنے والے الیکشن ہیں اس طرح توجہ مبذول کریں، یہ جو ویب سائٹس وغیرہ جو گروپس وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان گروپوں میں شاہ صاحب بہت ساری جو ہے وہ سیاست بیکار ہو جاتی ہے، اپنی اپنی پارٹی کی وہ سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنے دلوں کی سیاست کرتے ہیں۔ بھائی یہاں پارٹیوں کے ممبر بنے، جس جماعت کے ممبر بننا چاہتے ہیں یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ ووٹ جو ہے وہ بالغ کا ووٹ بھی برابر ہے، اور ایک پینشنسٹ جو ہے وہ 80 سالہ 100 سالہ اس کی عمر ہے تو اس کا بھی ووٹ برابر ہے۔ تو لہٰذا ان چکروں میں مت پڑیں، ووٹ کی جو پاور ہے وہ برابر ہے جمہوریت میں۔ جمہوریت میں جوان بوڑھے کی ووٹ کی کوئی نہیں ہے، ووٹ پڑتا ہے تو اسی کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب اب جو لوگ الیکشن میں حصہ لیں اگر وہ خود بھی دلچسپی نہیں لیتے تو عوام کیا دلچسپی لے گی؟ یہ بالکل آپ نے دیکھا کہ آپ ووٹ کی اہمیت کی آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں۔ چلے ہم سارے مسائل جو ہیں وہ پائپ لائن میں باہر نہیں نکالتے، ہم ان کو آہستہ آہستہ لے کے آتے ہیں کہ یہ ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی انفارمیشن آئی ہے، آپ کے پاس کون سی بات آئی ہے، آپ اس کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو پاکستانی سیاست سے انٹرسٹ ہے، تو چلے آپ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے کریں، آپ 50 سال 55 سال سے آپ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، تو پھر اب
فورمین جو فورمین اسکیپ ہے وہ ڈنمارک کو مل رہی ہے اگلے مہینے. کیا آپ نے کوئی ایسا نامہ تیار کیا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کوئی لابیزم وہاں پہ تو کریں؟ شاہ صاحب کیا کون بننے آپ نے جا رہا ہے کچھ یورپی یونین کا فورمین، کون بننے جا رہا ہے؟ یہ ڈنمارک، میں نے وہ کہا تھا کل آپ کو جب بات ہو رہی تھی تو میں نے وہ فوراً بھیجا ہے کہ ڈنمارک کے پاس یہ جو آخری 6 مہینے ہیں 31 دسمبر تک یہ ڈنمارک اس کا فارم ہے. تبھی تو یہ ضروری ہے کہ وہ بھارت کا وزیر خارجہ یہاں لابی کر کے گیا ہے تو ہمارے بھی آنے چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی واقف ہیں ایم این ایز اور پارٹیز اور دوسروں کو، ہمیں ان کو پہلے سے تیار کرنا چاہیے تاکہ جب ہمارا کوئی ڈیلیگیشن جہاں پہ آئے تو ہم یہ نہ کہ جی وہ فلانا ایم این اے تو فلانا ممبر جو ہے فلانی پارٹی کا چیئرمین جو وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا. نہیں، ہمیں اس وقت تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ بڑے ڈیلیگیشن سے اپنے ڈیلیگیشن کو جو ہے اس کی میٹنگ کرائیں تاکہ پاکستان کا نہ. تو اب اگر یہ پاکستانی جو ہے نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، دوسری او باتیں شاہ ہیں، صاحب میٹنگ اگر کرائیں، یہ بڑی اچھی باتیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم ہم نے تو ایسے الیکشن آ میڈیا رہے ہیں، ہم پرسن نے بات جس کی کر رہے ہیں نا. سیاست میں حصہ لینا، جہاں ہمیں ووٹ کا حق نہیں اس پہ ہم ٹھیک ہے، یہ سفارتکاری یا سفارتکاروں کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے، ان کی ڈیوٹی ہے، بڑے خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ سفیر محترم کر رہے ہیں، یہ ان کا جاب ہے، بڑا اچھا وہ جاب کر رہے ہیں. دیکھیں جی، اچھا کام اس وقت ہوتا ہے جب سب مل کے کرتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے، اور جب 10 آدمی ہوتے ہیں تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر 100,000 آدمی ہو جائے تو پھر وہ کہتے تو ہیں یہ شاہ صاحب مجمع میں ہو آپ سے گیا. سوال کرتا ہوں کہ یہاں انڈیا کا وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے، 9 کے وفد کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انڈین کمیونٹی کو کیا دے کر گئے ہیں؟ وہ اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں سے انہوں نے ان کو متوجہ کیا ہے، ان کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ آپ ڈنمارک کی مضبوط پوسٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کولیگ جو ہیں، ڈینش کولیگ جو ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ہمدردی اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرائیں. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آگے جا کے ایک بہت مجمع بنتا ہے، پھر مجمع سے وہ ایک بہت بڑا جلوس کی یا ایک بہت بڑے اجلاس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب ہم کیا ہے، ہم اگر 2 بندوں ایم این اے یا ایم پی ایس کو لے آئیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہیں ہمارے اتنے زیادہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ہمارے اتنے زیادہ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر یہ اپنے 2 کولیگز کو بھی جا کے انفارمیشن دینی شروع کر دے. ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ ہر دوسرے جانب سے جس کو تھوڑی سی سیاست کی، کیونکہ آپ بات جب کرتے ہیں سواری کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کس قسم کا شاہ انٹرسٹ ہے، صاحب کیا وہ کس قسم خاموش کی رہنا چاہتا ہے. انفارمیشن دیں جو کمیون میں الیکشن آ رہے ہیں اس کی؟ جی یہ ایمبیسی کا کام ہوتا ہے، یہ ایمبیسی کا کام ہوتا ہے کہ لیڈران کے ساتھ جو عوامی لیڈران ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا جو لوکل لیڈران ہوتے ہیں جو ڈینش سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لائحہ اور تیار کریں کہ جس سے شاہ صاحب آپ بتائیں، یہاں ٹائم ہمارا لابی ہو ختم سکے. ہونے کی جا رہا ہے، تو شاہ صاحب کوئی کینڈیڈیٹس، کتنے کینڈیڈیٹس آ چکے ابھی تک جو ہم نے ایکٹیو کینڈیڈیٹس دیکھے ہیں، ہم ان کے نام بھی لیتے ہیں، ان کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. اشم آغا ہیں جو کوپن ہیگن کمیون سے لڑ رہے ہیں، راشد ہیں وہ کوپن ہیگن کمیون سے لڑ رہے ہیں، ملک اسکندر صدیق کمیون سے لڑ رہے ہیں، اسی طرح یا شاہ صاحب جو ہے برانڈبی کمیون سے لڑ رہے ہیں، اسی طرح قاسم نذیر جو ہے وہ اپنے حلقے سے ریجن کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اس طرح بڑا ریجن ہو گیا جو ہے نا، ان کا حلقہ بڑا ہو گیا ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ندیم فاروق ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. اسی طرح البصر کمون سے کچھ ہیں، وہ کبھی انہوں نے اپنا جو لڑ رہے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو لیکن جو بعد میں جو کہتے ہیں پردے کے پیچھے، ابھی تک دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی پورا ادارہ سپورٹ کرے گا، بس ہمیں کوئی واٹس ایپ گروپ سپورٹ کرے گا، جو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، چلاکی میں پڑے ہوئے، آج بھی چلاکی سے کام کر رہے ہیں، چلاکی سے سٹی کونسلر بننا ہے. تو شاہ صاحب ان لوگوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. شاہ صاحب سیاست ڈنمارک کی ہونی چاہیے، ہم اس کے جمہوری طریقے سے ہم کسی کو منع نہیں کر رہے. شاہ صاحب بہت سارے لوگوں، ایک پاکستان میں سیالکوٹ میں ایم پی اے کا الیکشن ہوا ہے اور پورے یورپ میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ شور پڑا ہوا ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. اس سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں الیکشن ہوتا ہے، اتنی دلچسپی وہاں لیا کریں. جی شاہ صاحب 2 منٹ ہے آپ کے پاس.
یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہاں کے رہنے والے پاکستانیوں سے میں یہی التماس کروں گا کہ ڈزنٹ میٹر آپ کس پارٹی سے ہو. میرا خود پارٹی سے تعلق ہے، لیکن آپ پاکستان افواج کو گالی مت دیں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کل سے بھرا ہوا ہے کہ مختلف لوگ، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ مسلمان نام جو ہے کیا وہ پاکستانی ہے، اس کے بہائنڈ دا کرٹن بہائنڈ دا سین وہ پاکستانی ہے، یا وہ بھارتی ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا خدا را ان چیزوں کو ڈمپ کرے، اور اگر آپ کے کوئی لیڈران ایسا امریکہ میں بیٹھ کے یا کہیں بھی کوئی میسج دے رہا ہے، وہ نون لیگ کا ہوگا، کاف لیگ کا، کسی بھی سیاسی پارٹی کا، آپ اس کو کنڈیم کریں، گالیاں مت لکھیں. اسلام میں کسی کو گالی دینا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ یہ زاویہ اختیار کر سکیں ہمیں آپ کی بات پسند نہیں، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا، غدار کہنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس تو کی شاہ صاحب سیدھا سا بالکل. حل ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کریں، باقی دلچسپی چھوڑ دیں. بے شک اس کو بھولے جی، اس کو باہر کی جو سیاست ہے آپ اس کے ٹائٹل ضرور رکھیں پاس، لیکن یہاں کی سیاست کریں، اور آپ کو اب کرنی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ 1 جولائی سے جب آپ کے گھروں میں لیٹر آنے شروع ہو جائیں گے، اگر آپ کے بڑے جو کوئی بیکار ہیں یا آپ کی انکم پہ اثر پڑے گا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اب پتہ جنہوں نے لگا گھر چیزیں رکھے کیا ہوئے ہیں، ہوتی ہیں. ہاں کاریں جنہوں نے شاہ رکھی ہوئی صاحب ہے پھر جو ان کو جو نواز شریف صاحب آ کر چیک دیں گے، عمران خان صاحب ان کو چیک دیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب چیک دیں گے، بلاول زرداری جو ہیں وہ چیک ان کو دیں گے، جو شریف برادران ان کو چیک دیں گے، ہماری جو بڑے بڑے لیڈر ہیں مذہبی جماعتوں کے وہ آ کر ان کو چیک دیں گے. اور آپ کے پاس تو پیسہ بھی نہیں چیک دینے کے لیے، اب جو باہر سے ڈاکو آتے ہیں ان کو کہاں سے چیک دیں گے. شاہ صاحب دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کی طرف توجہ دیں، اپنے ملک جس ملک میں رہتے ہیں، گو جس ملک سے ہم آئے ہیں پیدا ہوئے ان سے محبت ہے، دل و جان سے محبت ہے، ہر طرح کی محبت ہے. لیکن وہ جب خود جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، اگر اپنی اولادوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہی تھی تو ان کے لیے ہم کیا سوچیں گے. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں اب سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جو بچے کمیونوں میں کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ہوتا ہے تھوڑا اسپیکٹرم کو ایک چیز کا قانونی طور پہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں باہر جا کے بہت زیادہ باتیں نہ کریں، تو وہ تو بیچارے نہیں بات نکال سکتے. لیکن جو سیاستدان ہوتا ہے، جو کونسلر ہوتا ہے، وہ فری ہوتا ہے، وہ فری لائک اے برڈ کے چھوڑا دے جیسے جہاں مرضی اڑ جائے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس فلی اختیار ہے. اور ہمارے پاس 100% ثبوت ہے کہ جتنے پاورفل کونسلر ہیں، اگر ہم قانون کو نہ جانتے ہوتے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے شاہ ہوا صاحب میں آپ کا بات کی ہے. بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ جی شاہ صاحب اللہ آپ سے حافظ. رابطہ رہے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ اپنا ٹائم دے کر، اپنے بچوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا ٹائم دے کر آپ کے لیے آتے ہیں. باقی ہمارے سامعین اور لسنر ہمیں سنتے ہیں، ہمیں رائے بھی دیتے ہیں، اور دلچسپی بھی بہت ساری چیزوں میں لیتے ہیں. تو یہ ٹیکسی برانچ والے بہت جو ہیں، یہ خود بھی ایک میڈیا ہے، چلتا پھرتا میڈیا ہے. یہ بھی بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. ان کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی بہت سارے جمہوریت پسند ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بھی جمہوریت پسند سے، لیکن ایک بہت بڑی برانچ ہے، ایک بہت بڑا آپس ملی ہوئے انوائرمنٹ ہے بہت بڑی کام کی. تو جو سیلف اسٹینٹی بھی ہیں، تو انہوں نے بھی جو اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کی سیاست کرنی ہے. ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں سے محبت ہے، وہ ہمارے ہیں، ہمارے ملک کے. ساری چیزیں اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہے. ان کی پارٹیاں بن چکی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی جگہ درست ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب بھی ان کا کوئی بندہ ہوتا ہے، ہوٹل کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، کھانوں کا بندوبست آپ نے ان کا کرنا ہے، ٹی سی بازی آپ نے ان کی کرنی ہے، لیٹر لینے کے لیے، پوسٹیں لینے کی ان کے آگے ہرر بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد کمیونٹی میں آپس میں لڑائیاں ڈالنی ہیں. وہ لڑا بڑھا کے ان کو واپس چلے جاتے ہیں، پھر اگلے چکر میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. میری ذمہ داری ہے آپ کو انفارمیشن دوں، میں جو مجھے پتہ ہے میری ذمہ داری ہے. دوسری میرے پاس ایک کمیونٹی فورم کی پوسٹ ہے، اس کا بھی میرا
بنتا ہے کہ آپ کو بتاؤں، آپ کو کہا کروں، لیکن جب مائک پہ بیٹھا ہو تو 100% ہم سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ تو خدا را اس طرح توجہ دیا کرے۔ اگر کوئی آ کر جمہوری بات کرنا چاہتا ہے تو آ کر جمہوری بات کرے، اگر وہ اپنے لیڈروں کی بات کرنا چاہتا ہے تو ڈینشو کو کیا دلچسپی ہے آپ کے لیڈروں سے؟